وواستنی بمالها اذ حرمنی الناس، جب میرے رشتہ داروں میں سے، میرے قریبیوں میں سے، مجھے اچھی طرح جاننے والوں میں سے، ساری دنیا میں سے کوئی بھی میرے دین پر خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا، اس وقت اکیلی خدیجہ تھی کہ جس نے اپنی ساری دنیا، ساری دولت، سارا مال، سارا سورا چاندی، ہیرے جواہرات، ساری تجارت، سارا کا سارا مال مجھ پر قربان کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، گھبراہٹ کی حالت میں گھر میں تشریف لائے، گھبراہٹ کی حالت میں کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے رضائی اڑاؤ، مجھے رضائی اڑاؤ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رضائی اڑا دی اور ساتھ بیٹھ گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے میں ایمان قبول کرتی ہوں، سب سے پہلے میں آپ کی بیوی، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتی ہوں۔ پھر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں اور سچ کی تعلیم دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پروردگار عالم آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب ساری دنیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کھڑی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی زوجہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہارا بن کر کھڑی تھی۔ یہی وجہ ہے جس سال کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال قرار دے دیا۔ آج تک اور قیامت تک ساری امت اس سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال سے یاد کرتی ہے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح کر لیے اور شادیاں کر لیں۔ ساری زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفاؤں کو یاد کیا کرتے تھے، ان کی محبتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جب بھی گھر کے اندر کوئی جانور ذبح ہوتا، کہیں سے گوشت آتا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجنا۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اچھے الفاظ میں تذکرہ فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت کھانے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، خدیجہ کے اندر ایسی کون سی باتیں تھیں جو میرے اندر نہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمنت بی اذ کفر بی الناس، جب ساری دنیا کے لوگوں نے میرا انکار کر دیا، میرے رشتہ داروں نے میرا انکار کر دیا، میرے قریبیوں نے میرا انکار کر دیا، مجھے صادق اور امین کا لقب دینے والوں نے میرا انکار کر دیا، جب ساری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، اکیلی خدیجہ تھی جو میری رسالت اور نبوت کا اقرار کر رہی تھی، ایمان لا رہی تھی۔ صدقتنی اذ کذبنی الناس، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عائشہ،
جب ساری دنیا کے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، جب ساری دنیا کے لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، مجھے ساحر اور جادوگر کہہ رہے تھے، کبھی مجھے شاعر کہتے تھے، تو اس وقت اکیلی خدیجہ تھی جو میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کر رہی تھی۔ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسِ، جب میرے رشتہ داروں میں سے، میرے قریبیوں میں سے، مجھے اچھی طرح جاننے والوں میں سے، ساری دنیا میں سے کوئی بھی میرے دین پر خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا، اس وقت اکیلی خدیجہ تھی کہ جس نے اپنی ساری دنیا، ساری دولت، سارا مال، سارا سورا چاندی، ہیرے جواہرات، ساری تجارت، سارا کا سارا مال مجھ پر قربان کر دیا۔ وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ وَلَدَهُ إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے میری باقی بیویوں میں سے کسی سے اولاد عطا نہیں کی، ہر بیوی سے مجھے اولاد سے محروم رکھا، صرف اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے، رب العالمین نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مجھے اولاد والی نعمت سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اے عائشہ، آج میں جانتا ہوں لاکھوں لوگ مجھ پر قربان ہونے کو تیار ہیں، لاکھوں لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لاکھوں لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنی جائیدادیں قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنا گھر بار قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنی ساری اولاد قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن آج کل کے لاکھوں لوگوں کے محبتوں کو اس وقت کے اکیلی خدیجہ کی محبت پر قربان کرتا ہوں۔ اے عائشہ، جب ساری دنیا مجھے چھوڑ چکی تھی، میرے رشتہ داروں نے مجھے جھٹلا دیا، میرے رشتہ دار مجھ سے دور بھاگ گئے، میرے قریبی دوست بھی مجھ سے دور بھاگ گئے، میرے علاقے والے مجھے چھوڑ گئے، ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، میرے خون کی پیاسی تھی، مجھے قتل کرنے کو تیار تھی، مجھے دنیا سے مٹانے کو تیار کھڑی تھی، اکیلی خدیجہ تھی کہ جس نے مجھے سہارا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی بیوی بنی جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی، جس نے اپنا سب کچھ، ساری دنیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وصال کے بعد، اس کی وفات کے بعد، اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وفاؤں کا تذکرہ کر کے، اس کی محبتوں کا تذکرہ کر کے اس کو صلہ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرے۔ جب گھر کے اندر داخل ہو، بیوی یہ نہ سمجھے، اولاد یہ نہ سمجھے کہ ایک درندہ آ گیا جو ہمیں کاٹ لے گا تو ہمیں تکلیف دے گا، بلکہ جیسے ہی دیکھے اپنا شوہر کو کہ گھر کے اندر داخل ہوا، گھر کے اندر قدم رکھا، فوراً بیوی کی مسکراہٹ نکل جائے، بیوی یہ سمجھے کہ میرا سرتاج آ گیا، میرا سردار آ گیا، میرا پیار آ گیا، میری محبت آ گئی۔ جب شوہر گھر سے باہر نکلے تو بیوی اداس ہو جائے، بلکہ بیوی یوں کہنے لگے، تو لاکھ غیر سہی آج کل تو تھا میرا، تو لاکھ غیر سہی آج کل تو تھا میرا، دل و جگر پہ تیرا اختیار آج بھی ہے، تیرے بغیر یہ دنیا ہنسی نہیں، تیرے بغیر یہ دنیا ہنسی نہیں، تیرے فراق میں دل بے قرار آج بھی ہے۔ اسی لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ اچھی زندگی گزارے، گھر میں محبت اور پیار سے رہے، جھگڑا نہ کرے، لڑائیاں نہ کرے، فسادات نہ کھڑے کرے، بیوی کو تکلیف نہ دے، اولاد کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہر وقت لڑائی کرنا، ہر وقت جھگڑے کرنا، چھوٹی چھوٹے نقصان پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اور فسادات کھڑے کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔